السلام علیکم نذیر صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ بھائی کیسے ہیں؟ حسن اللہ کا فضل، آپ کا اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم، آپ کی عنایت ہے. تھینک یو سر. میں بہت دنوں سے، بہت عرصے سے آپ سے کال کرنے کی کوشش کرتا تھا. پھر آپ جعفر بھائی نے آپ کا لنک دیا تھا، کافی دیر سے میں نے آپ کی انتظار کیا تھا. اللہ آپ کو عزت دے. حسن بھائی، حسن بھائی میرے چند سوالات ہیں، انشاءاللہ بات اچھا مجھے آگاہ کر دے تو انشاءاللہ ہم آپ سے بہت محبت اور چاہت اس میں کرتے ہیں. گرامی کیا ہے آپ کا؟ کیونکہ ہم، میرا نام سید نذیر ہے، میں انڈیا تمل ناڈو سے بات کرتا ہوں، ویلور ڈسٹرکٹ گڑیاتم، گجرات انڈیا تمل سے. ناڈو. انڈیا تمل ناڈو سے بات، انڈیا تمل ناڈو چنئی. تامل سے. اوکے، اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کو سلامتی دے. ہاں، تھوڑی دقت ہو تو معاف کرنا، کیونکہ ہمارے یہاں اردو بولی نہیں جاتی حسن بھائی. بہترین آپ بولتے ہیں، بہترین بول رہے ہیں ماشاءاللہ، کوئی فکر نہیں. بالکل اردو نہیں بولی جاتی، کیونکہ ہمارے یہاں کم سے کم 8 کروڑ کی، ہمارے اسٹیٹ میں 8 کروڑ کی آبادی ہے. اس میں 2 ضلع میں اردو بولی جاتی ہے، باقی کے سب تمل بولے جاتے ہیں. ہماری مادری زبان تمل ہے، ہمیں کچھ بھی اردو نہیں آتا. ماشاءاللہ. پھر بھی ہماری اردو میں کمی ہوتا، آپ معاف کیجیے گا، ہماری اصلاح کیجیے گا. آپ ماشاءاللہ بہترین اردو بول رہے ہیں، کوئی فکر نہ کریں ماشاءاللہ. ہاں حسن بھائی، اور رہی بات دوسری، ہمارے یہاں ہماری نظر جتنی بھی دور جاتی ہے اتنی دور تک ایک بھی شیعہ ہمیں نہیں ملتا. صحیح. ایک شیعہ بھائی بھی ہمیں نہیں ملتا. پورے کے پورے ہمیں جماعت عمریہ کے ہیں. جی. پھر بھی انشاءاللہ آپ لوگ، آپ کی ویڈیو میں کہیں، یعنی ویڈیو سرچ کرتا تھا، سرچنگ میں آپ کی ویڈیو آ گئی. میں نے تب سے آپ کی ویڈیو دیکھنے لگا تو بہت کچھ ہمیں معلوم پڑا، بہت کچھ پردہ اٹھا، راز کا پردہ بہت کچھ اٹھا. ماشاءاللہ. ہمیں تھوڑی بہت سمجھ آ گئی، کیونکہ میں عالم نہیں ہوں، حافظ بھی نہیں ہوں. ہمارے علماء میدان میں آتے نہیں ہیں آپ سے بات کرنے پر، مجبوری ہمیں آنا پڑتا ہے، کیا کریں. ہمارے علماء ایک بھی نہیں آتے. بڑے بڑے علماء، بہت سے علماء ہیں، جیسے پاکستانی میں حنیف قریشی، وہ اطاریہ ہے نا، اطاری کے جماعت اسلامی ہے، دعوت اسلامی کے. اور ہمارے ہندوستان میں بڑے بڑے علماء ہیں، ایک بھی آپ کے پاس نہیں آتے. آپ جی. نے بہت مدت سے سوال رکھا ہے، آپ نے علماء بھی آپ کے پاس گئے ہیں. مجبوری ہم جیسے جاہلوں کا آپ کے پاس آ کر، بے علموں کو، کم علم والوں آپ سے بات کرنا پڑتا، کیا کریں. صحیح. بھائی ایک سوال ہے اللہ آپ آپ کو سے. عزت دے. یہ پرانی آیت ہے، یعنی کہ لاشد اللہ النساء سورہ نمبر 148، اس کے تعلق سے سوال ہے. کیونکہ میں نے ایک سیاہ بھائی سے ملاقات ہوئی تھی. اکثر آپ کو محرم میں ماتم پرستی کرتے ہیں نا، زنجیر زنی کرتے ہیں، ماتم زنی کرتے ہیں. اس کے تعلق سے انہوں نے قرآن کا حوالہ دیا، سورہ النساء آیت نمبر 148، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما. اللہ پسند نہیں کرتا بری بات کا اعلان کرنا مگر مظلوم، اور اللہ سنتا ہے، جانتا ہے. یعنی کہ اس کی تفسیر صراط الجنان میں بزرگوں نے لکھا ہے کہ بری بات کا اعلان کرنا، بری بات کے اعلان سے مراد کسی پوشیدہ معلومات کو ظاہر کرنا ہے، جیسے کہ کسی کی غیبت کرنا، کسی کی چغلی کرنا وغیرہ. یعنی اللہ اس بات کو پسند نہیں فرماتا کہ کوئی شخص کسی کا پوشیدہ معاملات کو ظاہر کرے اور پوشیدہ معاملات کو ظاہر کرے. یعنی کہ یہ آیت کسی کو گالی دینے کے معاملے میں نازل ہوئی ہے. اور یہ شیعہ لوگ آپ کو اسے زنجیر زنی سے تعلق کراتے ہیں. اس سے کیا آپ مجھے دیکھیں آیا جو فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما. اللہ تعالی الجہر بالسوء من القول، وہ بات جو بری بات ہے اس کو بلند آواز میں کہہ دے، یعنی علن انسان نعرے لگا کے کہہ دے، اس کو اللہ پسند نہیں کرتا. مگر وہ شخص جو مظلوم ہے، جس پہ کسی نے ظلم کیا ہے، تو اس کو حق ہے کہ وہ برائی بیان کرے اور بلند آواز میں بیان کرے
اور اللہ اس کو پسند کرتا ہے، جی مظلوم کی آواز کو پسند کرتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ سمیع و علیم ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ لوگ زنجیر زنی کرتے ہیں تو اس کا دلیل دیتے ہیں. تو مجھے نہیں معلوم ہاں کہ وہ کیا دلیل دیتے ہیں. اس آیا کا زنجیر زنی سے کوئی تعلق بظاہر نظر نہیں آتا، مگر کوئی اس کو کھینچ کے تعویل کر کے اس کو ملا دے. تو اس کا اس سے زنجیر زنی سے عزاداری سے اتنی تعلق نہیں ہے، کیونکہ عزاداری میں ہم کسی کی برائی کو بیان نہیں کرتے. جب ہم عزاداری کرتے ہیں نا، ہم امام حسین علیہ السلام پہ غم کرتے ہیں، سینہ زنی کرتے ہیں، زنجیر زنی کرتے ہیں، تو ہم امام حسین علیہ السلام کی مصیبت پہ روتے ہیں. ہاں البتہ اگر کوئی شخص دیکھیں عزاداری میں مصیبت کے دوران ظالمین پہ، جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا، ان کو بلند آواز سے ان کو لعنت کرے، ان کو برا بلا کہے، تو وہ اس آیت سے استدلال کر سکتا ہے. لیکن خود زنجیر زنی وہ جہر بالسوء من القول نہیں ہے. زنجیر زنی کوئی بری بات نہیں ہے کہ آپ کسی کو یہ کوئی گالی نہیں ہے. زنجیر زنی یا نوحہ سرائی یا سینہ زنی. الجہر بالسوء من القول کیا ہے؟ کہ بری بات بلند آواز میں. زنجیر زنی یہ نہیں ہے. جی زنجیر زنی بری بات نہیں ہے، کسی کی برائی بیان نہیں کر رہے ہم. مگر زنجیر زنی سے تعلق نہیں ہے نا. تو زنجیر زنی، لیکن اگر کوئی شیعہ تبرہ کرتا ہے تو وہ اس آیت سے بالکل، چاہے وہ زنجیر زنی کی حالت میں غیر زنجیر، اس آیت سے استدلال کر سکتا ہے. لیکن زنجیر زنی کے اور ہمارے پاس دلائل ہے نا، یہ آیت نہیں، یہ اور دلائل ہیں اس کے پاس. جی ہاں جی جی بھائی دوسرا سوال رہا، یہ بھی قرآن سے تعلق ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس میں کیا ہمارے خلفائے راشدین سچے نہیں ہیں؟ نہیں جی، وہ سچے نہیں. کیسے؟ کیونکہ آپ نے ایک عرصے سے بیٹھا ہے ہمارا، کیونکہ مثلا ابو بکر نے دیکھیں، ابو بکر نے روایت نقل کی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ وہ سچے نہیں ہے. اس کے بہت سارے دلائل، بہت زیادہ. جی میں آپ کو حدیث نقل کروں. جی میں حدیث نکالتا ہوں آپ کو. ابو بکر نے حدیث نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ. یہ روایت جھوٹ ہے، اور اس سے خود اس حدیث کو اس نے خود جھٹلایا. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس نے خود کیسے جھٹلایا. ملاحظہ فرمائیں میرے محترم ناظرین، یہ کتاب بخاری، صحیح بخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی، کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں. یہاں پہ دیکھیں صفحہ نمبر 550 میں 550 میں یہ روایت ہے. حدیث نمبر 3092 عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ان کی بیٹی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے ابو بکر سے مطالبہ کیا ہے. حدیث نمبر 3092 کہ مجھے میرے والد کے ترکہ مجھے دے دو. ابو بکر نے ان سے کہا لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہماری میراث نہیں ہوتی، ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوا کرتا ہے. لا نورث ما ترکنا صدقہ. تو یہ حدیث جھوٹ ہے کیونکہ ابو بکر نے خود اس کو جھٹلایا ہے. ملاحظہ فرمائیے، خود اس سے جھٹلایا. المسند لأحمد بن حنبل بتحقیق الشیخ احمد محمد شاکر، چاپ دار الحدیث القاہرہ، جز نمبر 1، کتاب چھپی ہے سنہ 1995 میں. اس کتاب میں صفحہ نمبر 171 ہے، حدیث نمبر 14 ہے. حدیث نمبر 14 اسناد صحیح الحدیث، حدیث بھی صحیح ہے. اب الطفیل عامر ابن واثلہ کہتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو ارسلت فاطمہ الی ابی بکر، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے پیغام بھیجا ہے ابو بکر کو، انت ورثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام اہلہ، کیا آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، میراث آپ کو ملتا ہے یا ان کے اہل بیت کو؟ فقال لا بل اہلہ، ابو بکر نے کہا نہیں، اس کے اہل بیت کو میراث ملتا ہے. اس نے خود جھٹلایا. اسی حدیث کو ملاحظہ فرمائیے، مسند احمد بتحقیق شیخ شعیب الارناؤت، جز نمبر 1، چھاپی 2001 میں. اس حدیث کو صفحہ نمبر 191 میں، حدیث نمبر 14، اس میں ملاحظہ فرمائیے کہ وہی ہے کہ کیا آپ کو میراث ملتی ہے؟ اس نے کہا نہیں، آپ کے اہل بیت کو میراث ملتی ہے. اس کے ذیل میں کہا اسناد حسن رجال الشیخین غیر ولید ابن جمعی وهو الولید ابن عبداللہ ابن جمعی فبن رجال مسلم. اس کے سب رجال بخاری اور مسلم کے رجال ہے، صرف ولید ابن جمعی مسلم کے رجال میں سے. تو یہ حدیث نہ صرف حسن ہے بلکہ صحیح ہے، بشرط مسلم صحیح ہے.
تو یہ اس نے خود جھٹلایا. پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اللہ آپ کو اور یہ حدیث قرآن کے بھی خلاف ہے. قرآن نے فرمایا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد. قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے, ملاحظہ فرمائیے سورہ مبارکہ نمل میں, سورہ مبارکہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد. سلیمان علیہ السلام نے داؤد سے میراث لیا اس نے. اچھا, آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ اسی طرح قرآن مجید نے فرمایا ہے, آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حضرت زکریا کے متعلق یرثنی و یرث من آل یعقوب, سورہ مبارکہ مریم میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اے اللہ مجھے بیٹا عطا کر, قال بلی فہب لی من لدنک ولیا, مجھے بیٹا عطا کر, یرثنی و یرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا, کہ اللہ مجھے بیٹا عطا کر. جی ہاں, تو عرض یہ پتہ یہ چلا کہ یہ جو آیات ہیں قرآن مجید میں انبیاء کو ارث ملتی ہے, انبیاء ارث چھوڑتے ہیں اپنی اولاد کے لیے. کتاب توقات ابن سعد میں جلد نمبر 2 چاپ دار صادر, یہاں پہ صفحہ نمبر 315 میں یہ حدیث ہے عبداللہ ابن عباس عباس ابن عبداللہ ابن معبد ان جعفر کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے ابو بکر سے میراث طلب کیا اور عباس نے بھی میراث طلب کیا, اور علی علیہ السلام ان کے ساتھ آئے تھے. ابو بکر نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقہ, وقال علی علیہ السلام, علی علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا ورث سلیمان داؤد وقال زکریا یرثنی ویرث من آل یعقوب. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے اسی وقت ابو بکر کو جھٹلایا تھا کہ آپ جو حدیث نقل کر رہے ہیں قرآن کے خلاف ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ افتراء باندھ سکتا ہے ایک حدیث جو قرآن کے خلاف ہے, اور بعد میں خود اس نے خود جھٹلایا کہ بھئی وہ کہ اہل بیت علیہ السلام کو ارث ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, وہ کیسے صادق ہو سکتا ہے, وہ کیسے صادق ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گئی. رہی بات دوسری, اور میں آپ کو ایک منٹ ایک اور بھی دکھاؤں, ایک اور بھی دلیل دکھاؤں کہ ابو بکر کیوں صادق نہیں ہے. ایک اور بھی دلیل دکھا دیتا ہوں کہ ابو بکر کیوں صادق نہیں ہے. محترم ناظرین, یہ میرے ہاتھ میں کتاب المصنف لابن ابی شیبہ ہے, اس میں آپ یہ جلد نمبر 8 ہے, میں آپ کو صفحہ نمبر 572 لے کے چلتا ہوں, ملاحظہ فرمائیے. یہ کتاب ہے المصنف فی الاحادیث والآثار, الجزء الثامن, چاپ دار الفکر, کتاب چھپی ہے سنہ 1429 2008 میں بیروت لبنان میں, صفحہ نمبر 572 ہے. کتاب المغازی باب ما جاء فی خلافت ابی بکر وسیرتہ, یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر 6. حدثنا ابن ادریس عن ابن عجلان عن زید ابن اسلم عن ابیہ دخل عمر على ابی بکر, ابو بکر کے پاس عمر صاحب آئے اور دیکھا کہ ابو بکر جو ہے ایک بہت ہی عجیب و غریب عمل کر رہے ہیں. اور وہ عجیب و غریب عمل کیا ہے؟ عجیب و غریب عمل یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زبان کو ہاتھ میں لیا ہوا ہے اور اس کو اپنے ہاتھ سے اپنے زبان کو ہاتھ سے کھینچ رہے ہیں. اچھا, وآخذ بلسانہ یذنذنہ, اپنے اور زبان کو ہاتھ پہ پکڑ کے اس طرح عجیب حالت بنتی ہے, میں نہیں کرتا سب کے سامنے, یعنی اس نے اپنا حلیہ بہت ہی خراب کیا. تو ابو بکر نے کہا فقال عمر اللہ اللہ یا خلیفۃ رسول اللہ, اس نے کہا اللہ کے واسطے یہ کیا کام ہے بھائی, زبان پکڑ کے, یہ تو کوئی حرکت نہیں, یہ نہ کسی نبی کا سنت ہے, نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ زبان پکڑ کے, نہ قرآن کی آیت ہے, یہ کیا کر رہے ہو. تو اس نے کہا ہاں ان ھذا اوردنی الموارد, اس نے کہا ہاں اس زبان کی وجہ سے میں تو بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہو گیا ہوں, اس زبان کی وجہ سے میں بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہو گیا. میں اب آپ کو اسی کے یہی حدیث جو ہے موطا مالک میں بھی ہے, ملاحظہ فرمائی موطا میں آپ کو دکھاؤں, یہ کتاب ہے الموطا لمالک ابن انس, جز نمبر 1, چاپ دار احیاء تراث العربی, صفحہ نمبر 56. روایت ہے ان عمر ابن الخطاب دخل على ابی بکر, عمر ابن الخطاب ابو بکر کو گیا جی, وہ یجبذ لسانہ, اور وہ ابو بکر کے پاس گیا, وہ اپنے زبان کو کھینچ رہا ہے, اپنے ہاتھ سے پکڑ کے اس کو اپنی زبان کو کبھی چک مار رہا ہے, کبھی کھینچ رہا ہے, عجیب و غریب حلیہ. فقال له عمر مہ, عمر نے کہا کہ رک جاؤ,
غفر اللہ لک, اللہ رک جاؤ, یہ نہ کرو, اللہ تیری مغفرت کرے. ابو بکر نے کہا ان ھذا اوردنی الموارد, اس نے کہا اس زبان کی وجہ سے میں تو گرفتار ہوا ہوں, مجھے بہت پریشانی ہے. یہ کتاب ہے موطا مالک اردو ترجمے کے ساتھ, علامہ مولوی عبد الحکیم اختر شاہ جہان پوری نے ترجمہ کیا. فرید بک اسٹال لاہور میں کتاب ملتا ہے, 1983 میں چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے, یہ اردو ترجمہ اس کا, میں اس کو اوپر لے کے آؤں, بالکل صفحے کے نیچے ہے. زید ابن اسلم اپنے والد ماجد سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر ابو بکر کے پاس گئے تو وہ اپنی زبان کھینچ رہے تھے. حضرت عمر نے کہا اللہ آپ کو معاف کر رہے, ٹھہریے, یعنی رک جاؤ, یہ کیا کر رہے ہو. ابو بکر نے کہا اسی نے مجھے تباہی کے دانے پہ پہنچا دیا. اس نے کچھ کیا ہے نا بھائی, آدمی جو زبان سے اگر گناہ نہیں کیا, یہ تو کوئی سنت تو ہے نہیں بھائی, سنت تو نہیں ہے کہ بھائی اس زبان پکڑ کے کھینچ لو, یہ اس کے اپنی طریقہ کار ہے. اب وہ ندامت ہوا ہے, اس کو کچھ ہوا, احساس ہوا ہے, تو یہ کیسے صادق ہو سکتا ہے؟ جو صادق ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا, کبھی خطا نہیں بولتا. بھائی یہ بات اگر ابو بکر عمر صادق نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے تھے نا, تو صادق نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے تسلیم کر لیا؟ کہاں تھا تسلیم کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ نہیں تھا کہ کہہ دے کہ بھئی لوگ جھوٹے ہیں. ان کا کام یہ نہیں تھا, لوگ گناہ کرتے ہیں ان کو بے عزت کر رہے ہیں کہ بھئی آپ یہ آدمی جھوٹا ہے. ان کو وہ اخلاقی, اگر یہ کوئی سنت ہے بھائی, اگر وہ تو پھر سب لوگوں کے لیے سنت بن جاتا. آپ کو پتہ چل جائے فلانی آدمی جھوٹا ہے, آپ اس کی بے عزتی کریں کہ آدمی جھوٹا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ آدمی جھوٹا ہے اور کہہ دے کہ بھئی آدمی فلاں ہے. اپنی سنگت میں رکھتے تھے نا, اپنی سنگت میں رہتے تھے. چلو میں اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں بھائی, اس کا بھی جواب میں آپ کو دے دیتا ہوں, اس کا بھی میں جواب آپ کو دیتا ہوں. میں آپ کو آپ کے اپنی کتب سے دکھا دیتا ہوں کہ یہ صادقین کون ہے بھائی. یہ صادقین جس کے متعلق قرآن مجید کا یہ فرمان ہے, یہ کون ہے بھائی؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. سب سے پہلے کس کا حق ہے؟ اللہ کا. اللہ کا خوف. اور اس کے بعد کونوا مع الصادقین, صادقین کے ساتھ ہو جاؤ اور صادقین کے ساتھ رہو. یہ صادقین کون ہے بھائی؟ یہ صادقین کون ہے؟ میں شیعہ کتب سے نہیں, آپ کے اپنے کتب سے میں اس بات کو دکھا دیتا ہوں. اچھا, ہماری تمام کتب ہمارے لیے حجت ہے حسن بھائی. ہاں میں دکھا دیتا ہوں. جماعت مخالفین کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں, ان کا نام حاکم حنفی حسکانی ہے. حاکم حنفی حسکانی, میں پہلا ان کا آپ کو ترجمہ دکھا دوں, ان کا زندگی نامہ دکھاؤں. ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین, یہ کتاب ہے الجواہر المضیہ فی طبقات الحنفیہ, حیدرآباد دکن میں یہ کتاب چھپی ہے. اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے یہ صفحہ نمبر 338 ہے. عبید اللہ ابن عبداللہ محمد ابن حسکان الحافظ المتقن من اصحاب ابی حنیفہ. یہ بہت بڑا حافظ ہے اور یہ محقق ہے, اور یہ حنفی مذہب ہے, حنفی مذہب کے علماء میں سے. فاضل فاضل من بیت العلم والوعظ والحدیث. یہ فاضل بھی ہے اور ان کا پورا گھرانہ سب علماء کا گھرانہ ہے, ٹھیک ہے نا. روى عنہ الحافظ ابو الحسن دارقطنی, حافظ ابو الحسن دارقطنی جو اتنا بڑا عالم ہے, حاکم نیشابوری کا بھی استاد ہے, اس کا یہ استاد رہا. اچھا, ان کی کتاب شواہد التنزیل, شواہد التنزیل لقواعد التفضیل, شواہد التنزیل لقواعد التفضیل فی الآیات النازلہ فی اہل البیت صلوات اللہ علیہم, چاپ مؤسسۃ العالمی للمطبوعات بیروت میں سنہ 1974 میں کتاب چھپیا. اب یہ جب نظر آیا میرے محترم ناظرین, ملاحظہ فرمائیے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یہ صفحہ نمبر کون سا ہے بھائی؟ صفحہ نمبر ہے 259. اس آیت کا ترجمہ کی تفسیر, یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, سورہ توبہ آیت نمبر 119. پہلی جو روایت کرتے ہیں عن جعفر ابن محمد علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, قال یعنی محمد و علی, سند کے ساتھ. اس سے مراد کون ہے؟ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور علی علیہ الصلوۃ والسلام. اگلا جو حدیث ہے روایت کرتے ہیں کن سے؟ عبداللہ ابن عباس سے, کہ عبداللہ ابن عباس نے کہا اتقوا اللہ وکونوا,
مع الصادقین نزلت فی علی ابن ابی طالب خاصہ. یہ آیت کس کے شان میں نازل ہوئی؟ ابو بکر عمر کے شان میں نہیں، مخصوص امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے. اچھا تیسرا جو آیا حدیث ہے وہ پھر عبداللہ ابن عباس سے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین مع علی و اصحاب علی. عبداللہ ابن عباس نے دوسری روایت میں کہا کہ صادقین سے مراد علی علیہ السلام اور اصحاب علی علیہ السلام کہ مسلمانوں ان کے ساتھ لگ جاؤ. اچھا اس کے بعد جابر سے روایت کی، جابر ابن عبداللہ انصاری سے، کہ انہوں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے کونوا مع الصادقین مع آل محمد علیہم، اس سے مراد اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام. اچھا اور بھی اس میں روایات اور بھی ہیں اور سب کے سب یہی کہہ رہے ہیں. اچھا اب آپ کا یہ فرمائش کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر عمر کو ساتھ کیوں لیا تھا، ان کو مثلا ان کی بے عزتی کیوں نہیں کی، یا مثلا کچھ کر لیتے. میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام یہ تھا کہ جتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ نہایت اچھے اخلاق سے پیش آ جائیں. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی شخص گناہ کار بھی ہے تو اس کی اسلام میں یہ نہیں، اگر کوئی شخص گناہ کار ہے تو اس کی آپ بے عزتی کریں. اگر وہ گناہ کار ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت یا سیرت یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے اس کو ڈسانر کر دیں. ملاحظہ فرمائیے قرآن مجید اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے صحابہ کے ساتھ کیا برتاؤ ہونے چاہیے کیا فرماتا ہے. سورہ مبارکہ النساء، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَ. اچھا یہاں سے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. جب کہا جاتا ہے کہ آ جاؤ اللہ کی طرف اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، آپ دیکھتے ہیں کہ منافقین لوگوں کو آپ سے روکتے ہیں کہ بھئی ان کی طرف نہ جاؤ. منافقین جو ہے دوسرے مسلمانوں کو منع کرتے ہیں کہ سپورٹ نہ کرو، اتباع نہ کرو. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثم جاؤک یحلفون باللہ. تو کیسا ہے کہ جب ان پہ کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے، اس وجہ سے ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ان پہ کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے، تو یہ آتے ہیں آپ کے پاس، ثم جاؤ آتے ہیں یحلفون باللہ، اور قسمیں کھاتے ہیں، قسم ہے اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کی قرآن کی قسم، ان اردنا الا احسانا و توفیق، کہتے ہیں ہم تو آپ کے مخلص ہیں، ہم تو صرف چاہتے ہیں کہ لوگ نیکی کریں اور لے کر آپ کی سپورٹ کریں. یہ قرآن بتا رہا ہے بھائی. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آیت نمبر 63 بہت اہم ہے. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں کی حال کیا ہے، وہی جن کے اللہ نے خبر دیا نا. یہ وہ لوگ ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کہتے ہیں کہ آؤ میری مدد کرو تو یہ منع کرتے ہیں کہ بھائی نہ جاؤ. اور جب ان پہ کوئی مشکل پیش آ جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ آ کے قسمیں اٹھاتے ہیں کہ بھائی ہم تو آپ کے مخلص ہیں، ہم تو بڑے وفادار ہیں، ہم تو لوگ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی سپورٹ کریں. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے منہ پھیر دیجئے، اعراض کریں ان کی غلطیوں سے، ان کی غلطیوں کو نظر انداز کریں. وعظہم، اور ان کو نصیحت کریں. وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور ان کے ساتھ اچھی بات کریں، واضح بات کریں، ان لوگوں سے ان کو نصیحت کریں. اچھا پھر ملاحظہ فرمائیے وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمیشہ ان سے غداری دیکھتے ہیں. الا قلیلا، بہت کم لوگ ہیں جو غدار نہیں، اکثر لوگ آپ کے ساتھ غداری کر رہے ہیں. فاعف عنہم واصفح، ان کو معاف کرو اور ان کی بخشش کرو. ٹھیک ہے نا. ان کو معاف کرو، ان کو چھوڑ دو. ہاں اس طرح نہیں کہ اب کسی نے اب آپ کو پتہ ہے کہ منافق ہے، اب اس کے بے عزتی کا پکڑ کے اس کو بھائی سب کے سامنے گالی والی، اب تم مسجد کیا کرنے آئے ہو، ادھر سے چلے جاؤ. اس طرح نہیں تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جو سب سے بڑا منافق بھی تھا نا، اس کے ساتھ ایسے پیش آتے تھے، بہترین سلام، بہترین دعا، اگر وہ مریض ہوتا تھا تو ملنے جاتے تھے، عیادت کرتے تھے. ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. پھر ملاحظہ فرمائے سورہ مبارکہ فصلت میں آیہ نمبر 24، ادفع باللتی ہی احسن، جو آپ سے برائی کرتا ہے اس کے مقابلے میں نیکی کرو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. یہ کام کرو گے نا، جو تمہارا دشمن بھی ہے وہ تمہارا دوست بن جائے گا. اگر جو تم سے بدی کرتا ہے تو تم اس سے نیکی کرو، اس سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اس کو تحفے دے دو، کبھی احسان کرو اس پر.
تو وہ جو بدترین دشمن ہے وہ اس سے دوست بنتا ہے. تو میں اس طرح جب یہ سنت ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, وہ شخص جس کے منافقت پہ کسی کو شک ہی نہیں ہے, عبداللہ ابن ابی ابن سلول, اس کے باپ کا نام ابی ہے, اس کی ماں کا نام سلول ہے. عبداللہ ابن ابی ابن سلول ابن ابی ابن سلول, باپ کا نام ابی ہے, ماں کا نام مجھے اس طرح یاد پڑتا ہے. بہرحال وہ منافقین کا سردار تھا. وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی بھی دیتا تھا پشت پیچھے, اور وہ منافق تھا, کسی میں شک ہی نہیں. یہ کتاب بغیۃ الرائد فی تحقیق مجمع الزوائد جزء اول چھاپ دار الفکر, کتاب چھپی ہے سن 1414 میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 301 میں منافقین کے بارے میں ایک باب ہے. اس میں حدیث نمبر 420 ہے, ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علی عبداللہ ابن ابی ابن سلول وهو فی ظل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن ابی کے پاس سے گزرے. یہ شخص, یہ منافق ایک سائے میں بیٹھا تھا, چھاؤں میں بیٹھا تھا. قال غبر علینا ابن ابی کبشہ, تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کو گالی دی کہ یہ یہاں سے وہ غلط لفظ لے کے نا, کفرانہ لفظ لے کے گالی دے کر, وہی الفاظ کفار جو تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, جو کفار مکہ تھے ملعون خدا لعنت کرے ان کو, اسی لقب سے پکارتے تھے ابن ابی کبشہ. والد, ہاں, ان کے والد کو گالی دیتے, پیغمبر کے والد کا نام نستجیر غلط نسبت دے کے گالی دیتے تھے. یہ ادھر سے آیا ہے اور اس نے کیا کیا, اس نے گرد اٹھایا ہے ہم پہ, اس کے چلنے کی وجہ سے یہاں سے مٹی اٹھی اور ہم پہ مٹی بیٹھ گئی ہے, گالی دیا. فقال ابنہ عبداللہ, اس کا جو بیٹا تھا وہ بڑا مومن آدمی تھا, مخلص آدمی تھا. اس نے کہا والذی اکرمک وانزل علیک الکتاب لئن شئت لاتیتک براسہ. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ, اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو نبوت دیا, میرے والد نے آپ کی گستاخی کی ہے, آپ حکم دے میں اس کا سر, میں خود جا کے اپنے والد کا سر کاٹ کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو منافق, یہ کسی میں یعنی سب مسلمان جانتے ہیں اس میں یہ کہ یہ آدمی جو تھا فراڈی آدمی تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے گالی بھی دیا اور بار بار بھی گالی دیتا تھا, ہمیشہ اذیت کرتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, فرمایا لا ولکن بر اباک واحسن صحبتہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہیں, اس سے نیکی کرو اور اس سے اچھے انداز میں پیش آ جاؤ, اس کے ساتھ حسن معاشرت کے ساتھ پیش آ جاؤ, یعنی دعا سلام کرو, مسکراؤ. رواہ الطبرانی فی الاوسط تفرد به زید بن بشر الحضرمی قلت وثقه ابن حبان وبقیت رجال ثقات. اس کے سب رجال ثقات ہیں, خلاصہ کوئی حدیث بھی ضعیف نہیں. اچھا, تو عرض یہ ہے کہ رسول اللہ, اور پھر جب یہی منافق مرا ہے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور اس منافق کے مذمت میں سورہ منافقین بھی نازل ہوا ہے. سورہ منافقین اسی کے مذمت میں نازل, اسی عبداللہ ابن ابی ابن سلول. ہاں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص اس کے کفن کو دی ہے, خود آ کے اس پہ نماز پڑھائی ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ آپ کے اپنے کتب میں موجود ہے, اس کے منہ میں تھوکا بھی ہے. سب اس لیے نہیں کہ وہ جنتی ہے, نہیں, وہ جہنمی ہے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن لوگوں کو, جو لوگوں کے ساتھ منافقین کے ساتھ بھی مسلمانوں جیسے عمل پیش آتے تھے کہ منافقین پہ احکام منافقین, کفر کے احکام جاری نہیں کرتے تھے, اسلام کے احکام جاری کرتے تھے. سمجھ میں جب اب بات ہوئی ابو بکر عمر کی, کیا آپ کہتے ہیں ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ رکھا تھا, ٹھیک ہے نا. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مثلا کیا کرتے, ابو بکر عمر کو مثلا ان کو نکال دیتے مدینے سے. یہ تو کسی کے ساتھ نہیں کیا کہ کسی منافق کو مدینے سے نکال دیا انہوں نے, یا کسی منافق کو انہوں نے قتل کیا ہو. اگر کوئی منافق چوری کرتا ہے تو ہاتھ کاٹ دیتے تھے, کوئی منافق زنا کرتا ہے تو کوئی مسلمان بھی ویسے منافق نہیں ہے, مومن ہے بھائی, اگر اس سے غلطی ہو زنا کی اس کو کوڑے وغیرہ تو لگتے تھے. لیکن اگر کسی نے, وہ منافق ہے بھائی, اس کو وہ اس طرح نہیں کرتے تھے کہ وہی بعد میں یہ کہا جھوٹ بولے گا, ظلم کرے گا, اس کو آپ ابھی سے سزا دے دو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ نہیں ہے, ان کی شریعت میں بھی یہ نہیں ہے. البتہ سورہ حجرات ہے, پیغمبر نے ہم سب کو بتا دیا سورہ حجرات نازل کر کے, ٹھیک ہے نا. حجت قائم کہ آپ میرے مناظرات سورہ حجرات میں دیکھیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے ابو بکر عمر سے بیعت لے لیا, بیعت الرضوان میں, کہ آپ جنگ میں جائیں گے. سب سے صحابہ سے بیعت لے لیا کہ جان جائے گی, بھاگنے کی اجازت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. موت پہ سب نے بیعت کی, ہم مریں گے, فرار نہیں کریں گے. اس کے 3 ہفتے بعد غزوہ خیبر پیش آیا, بیعت رضوان کی 3 ہفتے کے بعد. اس میں میرا مناظر موجود ہے, آپ دیکھ لیں گیلانی صاحب کے ساتھ. اس میں بھاگ گئے تھے دونوں, ابو بکر عمر بھاگ گئے تھے.
تو یہ تو سب پیغمبر نے بتا دیا، پیغمبر نے کوئی عذر نہیں چھوڑا ہے امت والوں کے لیے، ٹھیک ہے نا. اب ان کو بگا دیتے، مدینے سے نکال دیتے، انہوں نے وہ نہیں فرمایا کہ ان کا وہ شریعت میں نہیں ہے، لیکن انہوں نے عقل مند کے لیے علامات چھوڑ دیے، واضح دلائل چھوڑ دیے کہ ابو بکر عمر کی کیا پوزیشن ہے ان کے نزدیک. لیکن حسن بھائی تمہارا اہل تشیع کے تمام علماء دین، تمام بزرگوں نے ہمارا خلفاء راشدین کو گالی گلوچ دینے پر فتویٰ نکالا ہے کہ جو بھی اہل سنت کے جو خلفاء راشدین ہیں ان کو گالی گلوچ دینے ہے، گالی گلوچ دینے والا گنہگار ہے، گالی دینا بھی حرام ہے. اہل تشیع کے تمام علماء دین کا فتویٰ ہے بھائی. نو دیکھیں علماء دین بھائی، دیکھیں عرض یہ ہے کہ علماء، شیعہ علماء کے عقائد مختلف ہیں. دیکھیں شیعہ علماء کے سب عقائد ایک جیسے نہیں ہیں، اور علماء کے اقوال، علماء کے نظریات یا فتاویٰ کسی کے لیے حجت نہیں ہوتے. حجت کیا ہے؟ قرآن سنت ہے، قرآن سنت ہے. علماء شیعہ بہت سارے ایسے ہیں کہ وہ فاسد العقیدہ ہیں اور ان کو قرآن و سنت کا پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ فتویٰ دے دیتے ہیں، وہ روزگار کو دیکھ کر، بھائی سیاست کو دیکھ کر وہ فتویٰ دے دیتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ قرآن و سنت. بہت سارے ایسے ہیں، مثلا یہ خامنئی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ اس کو آپ قرآن دے دیں، مجھے نہیں لگتا قرآن پڑھنا آتا ہے. اس کو عربی کی کوئی کتاب دے دینا، وہ مشکل سے پڑھے گا. اس نے 2-3 کتابیں ترجمہ کی ہیں، مثلا سید قطب جو اخوان المسلمین کا لیڈر ہے، اس کی تفسیر جوانی میں اس نے ترجمہ کیا. ابھی پتہ چلا جو اس نے ترجمہ کیا اس کے بڑے بھائی نے اس کو ترجمہ کر کے دیا، اس کے نام پہ چھپی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اتنا بڑا عالم نہیں ہے، اور یہ بھائی فتویٰ دے دیتا ہے وہ اپنی سیاسی جو اس باتوں کو دیکھ کر. تو جہاں تک گالی دینے کا تعلق ہے، ان کو برے کو برا کہنا، دیکھیں یہ برے کو برا کہنا یہ کوئی حرام. ابھی آپ نے خود آیت پڑھی ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اللہ بری بات کو بلند آواز میں پسند نہیں کرتا مگر اس سے کہ جو مظلوم ہے، یعنی اس کی بات کو پسند کرتا ہے. مظلوم اگر بری بات بلند آواز میں کہے تو اس کو پسند کرتا ہے. جہاں تک دیکھیں کہ ابو بکر عمر کو یہ فی نفس ہی مذہب میں حرام نہیں ہے، کہ فی نفس ہی ابو بکر عمر کو برا کہنا حرام ہے. لیکن اگر تقیہ کے طور پر، کیونکہ اس سے شیعوں کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے اور جھگڑا فساد ہوتا ہے، تو اس وجہ سے تو اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے نا، ولا تسبوا الذين يدعون الله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. کہ جو کافر کے جو بت ہیں ان کو بھی گالی نہ دو، کیونکہ پھر وہ آپ کے اللہ کو گالی دیں گے، کیونکہ وہ جاہل ہیں. آپ ان کے بتوں کو گالی دے گا تو وہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیں گے. تو اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو پھر وہ گالی نہیں دینا چاہیے، ٹھیک ہے نا. اوکے جناب نذیر صاحب، آپ کو سلامتی ہو. انشاءاللہ اور بھی سوال کچھ ہے، انشاءاللہ اگلا ہفتے ملیں گے. اگلا ہفتہ انشاءاللہ، اوروں کو بھی ٹائم دینا، انشاءاللہ اوروں کو بھی ٹائم دینا مناسب ہے سمجھتا ہوں. انشاءاللہ حسن بھائی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تمہاری حفاظت کرے، اللہ تمہارے اللہ اپنے عمل میں آپ کو رکھے، ہمیشہ آپ کو بہت حفاظت کا رہے حسن بھائی. کیونکہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کثیر تعداد میں لوگ شیعہ ہوتے جاتے ہیں. کوئی شیعہ سنی ہونے کے تو شیعہ سنی ہونے کا تو رشتہ نہیں ہے، نظر میں تو نہیں آتا، مگر سنی کثیر تعداد میں شیعہ ہوتے جاتے ہیں. الحمدللہ میں بھی علی سے محبت کرنے پر شیعہ ہوں، تو میں شیعہ ہوں. حسین علیہ السلام سے محبت ہے تو شیعہ ہونے کا اعلان ہے، تو میں بھی شیعہ ہوں. انشاءاللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ میں مانتا ہوں. بلا شک. اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کے بچوں کو طول عمر دے، اللہ تعالیٰ آپ کی جو حاجت ہے دنیاوی اخروی فراہم کرے. بہت زندہ رہو، بہت سلامت رہو. تھینک یو سر، زندہ رہیں، سلامت رہیں. اچھا آپ سپاہی صاحبہ اب بولو. مجھے تو پتا، میں نے اتنے لوگوں کو الجزائر میں شیعہ کیا، تونس میں، مراکش میں، مغرب میں، ایجپٹ میں، سعودی عرب میں، اتنے اللہ جانتا کتنے لوگوں کو. میں نے ان ملکوں میں لوگوں کو، صومالیہ میں جہاں پہ پہلے کوئی شیعہ کا وجود ہی نہیں تھا، موریتانیہ میں، چاڈ کا نام سنا آپ نے؟ ایک ملک کا نام ہے چاڈ، لیبیا کے ساتھ پڑتا ہے، بہت ہی فقیر ملک ہے. کویت میں، عراق میں، ماشاء اللہ. اور جو شیعہ ہیں، شیعت شروع سے ان کو زیادہ پکا بنایا. اب یہ بھائی صاحب فرمانے کے لوگ بہت، یہ تو پوری دنیا کو پتہ کہ لوگ شیعہ ہو رہے ہیں. اب سپاہی صحابہ والے ہیں، ان کی شکل دیکھنے کی ہے نا، ہائے ہائے ہائے، سپاہی صحابہ والے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون. یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونک کے اللہ کے نور کو خاموش کر دیں، ہیں؟
پھونک پھونک کے اللہ کے نور کو بجھائیں. او بے وقوف ہو, تمہاری اپنی داڑھی جل جائے گی. سپاہی صاحب تمہاری اپنی داڑھی جل جائے گی, جل چکی ہے, تم پہ اللہ کی لعنت. تم اللہ کے نور کو اپنی پھونک سے نہیں بجھا سکتے. اللہ نے جس نور کو زمین و آسمان کا نور بنایا ہے, یہ نور کامل و تام ہے, اور سب جو آنکھیں ان کو نہیں دیکھ رہے ان آنکھوں سے بھی پردہ اٹھے گا, وہ بھی اس نور کو دیکھیں گے انشاءاللہ.